اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني والیہ ترجعون۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے مال نہیں مانگتے ہیں، کوئی تم سے صلہ نہیں مانگتے ہیں، ووٹ اور نوٹ کا سوال نہیں کرتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ وہ کلیہ ہے جو قرآن میں سورہ یاسین کے اندر آیا ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، کون سا عالم دین وہ صحیح بات بتا رہا ہے اور کون سا غلط بات بتا رہا ہے۔ تو عام طور پر تو آج جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، مسلک پائے جاتے ہیں، ان کو اگر پوچھو جا کے تو وہ اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے علماء ہی کو کہیں گے کہ بس وہی عالم دین صحیح ہے جو اس کے فرقے کا ہے۔ قرآن اس کے برعکس ایک زبردست دلائل کے ساتھ کلیہ بیان کرتا ہے۔ ان کی بات تو بغیر دلیل کے ہے، اندھی عقیدت کی وجہ سے ہے، لیکن قرآن کی بات دلیل کے اوپر ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، عام طور پر پہلے ذرا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ذرا ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ عربی میں بھی اسی طریقے سے لیے جاتے ہیں۔ پہلے دن اگر جو فیل ہو جائے تو وہ دوسرے جو اصلی اور بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے دن ہی گھر واپس آ جاتا ہے ISSB سے۔ تو اسی طرح قرآن میں یہی انداز ہے کہ پہلا ٹیسٹ تو یہ ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ آپ لیں کسی عالم دین کے حق کے اوپر ہونے یا باطل کے اوپر ہونے کا۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہے، چھوٹا ٹیسٹ یہ ہے، یعنی اگر یہ چھوٹا ٹیسٹ پاس کرے تو پھر اگلا ٹیسٹ اس سے لیں، اور اگر یہ چھوٹا ٹیسٹ ہی پاس نہ کرے تو پھر اگلے ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا کلیہ یہ بیان کیا کہ وہ عالم دین جو دین کو معاش کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، جن کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، چاہے وہ صلاۃ پڑھانے کی اجرت ہو، امامت کی، چاہے وہ اذان دینے کی اجرت ہو، یا مدرسے میں وہ پڑھا رہا ہے اور وہ دین کے بدلے میں کچھ فائد حاصل کر رہا ہے، چاہے اس کو ہدیے کے نام دیں، جو مرضی کہیں، یا یوٹیوب کے اوپر اگر اس کے کچھ بیانات ہیں، چینلز ہیں، اور اس سے وہ آمدنی کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، مونیٹائز کیا اس نے وہ چینل، تو پہلی سکریننگ ٹیسٹ کے اندر وہ فیل ہو گیا، بس فارغ ہو گیا۔ اب وہ عالم دین نہیں ہے، اب وہ خیرخواہ نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ خالص دکاندار ہے۔ تو سورہ یاسین کے اندر صاحب یاسین نے پہلی بات یہ قوم کو بتائی کہ سر پھرو، یہ دیکھو یہ جو انبیاء کی دعوت ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تم سے دنیا نہیں مانگتے ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہیں لوٹتے ہیں، تمہارا کھاتے ہیں، تم ان کو پالتے ہو، لیکن یہ دیکھو بالکل خیر خواہی کے ساتھ، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے ہم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بالکل ہدایت یافتہ ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، ایمان خالص کی طرف بلا رہے ہیں، شرک کا رد کر رہے ہیں۔ اور پھر گویا انبیاء کی اس دعوت کو اس نے ایک جملے کے اوپر بیان کر دیا کہ میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں، یعنی یہی تو یہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اس ہستی کی میں بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی طرف مجھے بلا رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنے پیر کی طرف سے نہیں بلا رہے ہیں، اپنے سسٹم، اپنے مسلک کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کو داتا کہو، دستگیر کہو، مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، غوث کہو، اپنے رب کو، تمہارا اپنا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب کوئی اور نہیں ہے، دوسروں کا رد کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، تو تم ان کو گستاخ کہنا شروع ہو جاتے ہو اور منحوس کہنا شروع ہو گئے ہو۔ منحوست تو تمہارے عقائد کی وجہ سے ہے، تمہارے سسٹم کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر برس رہے ہیں، تمہارے اپنے مولویوں اور پیروں کی وجہ سے ہیں، تمہارے اپنے مسلکوں کی وجہ سے ہیں، اور آج کے دور میں کہا جائے تو یہ تمہاری دیوبندیت کی وجہ سے ہیں، تمہاری بریلویت کی وجہ سے ہیں، اہل حدیثیت کی وجہ سے ہیں۔ کوئی تمہارا یہ عالم دین بتاؤ، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سعودی ہو، حنبلی ہو، یہاں کا جو
پہلے ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ اجرتی ہیں، سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ توحید خالص کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ کتنے ہیں وہ تو اعلان کے ساتھ کہتے ہیں درباروں کے اوپر جاؤ، سجدے کرو، رکوع کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے وسیلے سے مانگو، یہ ہمارے داتا ہے، یہ دستگیر ہیں، یہاں فیض حاصل ہوتا ہے، خواجہ سے لیں گے۔ کتنی عظیم اکثریت ہے، وہ تو یہاں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور جو تھوڑا بہت رد بھی کرتے ہیں وہ شرک کو ساتھ ملا کے کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے مانگا کرو، وہاں جا کے ان کے وسیلے سے مانگا کرو، ان سے نہ مانگو، ان کے بے حرمت فلاں بے حق فلاں کہہ کر مانگا کرو۔ وہ شرک کا دوسری پٹی پڑھا دیتے ہیں اور شرک کے جال کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ اور جو آخر میں سب سے کم بد عقیدہ ہیں، چاہے یہ سلفی ہوں، حنبلی ہوں یا یہ اہل حدیث ہوں، یہ براہ راست پکار تو نہیں لگاتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر یہ ہے کہ قبر والا سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے اور پھر خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یعنی شرک کا پورا پلیٹ فارم مہیا کر کے پھر اس کے بعد اگر کوئی پکارتا ہے تو کہتے ہیں نہ پکارنا، نہ بس ان کے وسیلے سے مانگو، یا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سارے کے سارے اسی ٹیسٹ کے اندر، دوسرے ٹیسٹ کے اندر تو بالکل فیل ہو گئے۔ دوسرا ٹیسٹ ان کے لینے کی ضرورت نہیں، یقین کیجیے، یہ پہلے ٹیسٹ میں ہی بولڈ ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی میرے سے پوچھے تو اس ٹیسٹ کے اوپر اگر کوئی صحیح معنوں میں اس دور کے اندر عالم دین پورے اترے ہیں تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس اجرت کی نفی کرتے رہے ہیں، فی سبیل اللہ اپنی جان لگا دی اس اللہ کے بندے نے، اور توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، اور شرک پھیلانے والے طاغوتوں کی نشاندہی کی انگلی رکھی۔ کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے آپ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری اور مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور اس کے علاوہ یہ احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ان سب کو آپ کافر قرار دیتے ہیں، مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے لکھ دیا ہے، یعنی جو زور دینے کے بعد میں نے کتابوں میں لکھ دیا، ایمان خالص کس اول اور کس دوم کے اندر ان کا سارا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، صلاۃ ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، یہ اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانی ہے، یہ امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے صلاۃ پڑھتا ہوں، امام بانتا ہوں۔ یہ سارے اصل میں شرک کے دائی ہیں۔ قاری خلیل الرحمن ہوں، منور سلطان ہوں، یا یہ فضل الرحمن ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں، یقین کیجیے دوسری ریکوائرمنٹ کیا پوری کریں گے۔ بہرحال جو اگر پہلی ریکوائرمنٹ کچھ کروڑوں میں خربوں میں کوئی ایک ہو، جو کچھ چند ایک ہیں لوگ جو فی سبیل اللہ کا یہ کام کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر ان کی بھی خرابی ہے، شرک کرنے والوں کے پیچھے صلاۃ پڑھتے ہیں، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سارے یہ شرک کی قسمیں ہیں جن کا شرک ثابت ہو گیا ہے۔ اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، ان کا کفر کرو، چاہے وہ محمود الحسن ہوں جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، کہ وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے اور دیوبندیوں نے۔ تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو پکارو تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو اللہ کے بندوں یہ سارے شرک کے دائی گزرے ہیں، سجدہ تعظیمی والے، واسطے وسیلے والے، عرس اور میلہ والے، چڑھاووں والے، گنبدوں والے، مزاروں والے، پیری میری والے، حتیٰ کہ جمہوریت والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ان کا کفر کرو اور اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ میرا کام تھا بتانا، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا اللہ ہی کی طرف ہے، کوئی اور ٹھکانا، کوئی اور تمہارا سٹاپ نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد پھر جب آگ لگے گی اور جہنم کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، اپنے اماموں سمیت اپنے بڑوں اور کابرین کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر اگر ہمیشہ کے لیے رہنے کا شوق ہے تو پھر ڈٹے رہو دیوبندیت کے اوپر، بریلویت کے اوپر، اہل حدیثیت کے اوپر، سلفیت کے اوپر، اور اسی طرح ووٹوں کے ذریعے ان کو مضبوط کرتے رہو، کفر و شرک کے دائیوں کو، اور جہنم کی آگ کے اندر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا، جھگڑے ہوتے رہیں گے، لعن تان کرتے رہو گے ایک دوسرے کے اوپر، اور فرشتوں کی لعنت تمہارے اوپر اور اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برستی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ڈٹے رہو، اور اگر ذرا بھی خوف ہے اور کچھ خیال ہے اپنا اور اہل و عیال کا، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔